بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSSC LDC والے سلیبس میں گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے افسانے کے فن پر بات کی تھی۔ آج ہم انہی کے حوالے سے جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں اس پر اظہار خیال کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے من گڑھت بات، بی حقیقی بات، سی مزاحیہ بات، ڈی مزیدار بات۔ تو افسانہ بولتے ہیں من گڑھت بات کو، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ اور اسی طرح کے سوالات آپ کے امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو میں افسانے کی روایت کہاں سے آئی؟ آپشن اے انگریزی ادب سے، بی جاپانی ادب سے، سی چینی ادب سے، ڈی افریقی ادب سے۔ تو اردو میں افسانے کی روایت آئی ہے انگریزی ادب سے، آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، افسانے کو اردو نثر کے کس زمرے میں رکھتے ہیں یا رکھا جا سکتا ہے؟ آپشن اے ہے غیر افسانوی ادب، بی ہے افسانوی ادب، سی ہے رسائی ادب، ڈی ہے نسائی ادب۔ تو افسانہ بولتے ہیں فکشن، جس کا معنی ہوتا ہے من گڑھت بات، اور فکشن کو اردو میں بولتے ہیں افسانوی نثر کے ضمن میں رکھتے ہیں، آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، افسانہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے پوئٹری، بی ایسے، سی شارٹ اسٹوری، ڈی اسکیچ۔ تو افسانہ کو شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو میں افسانے کی روایت کس صدی میں آئی؟ آپشن اے 18ویں صدی، بی 19ویں صدی، سی 20ویں صدی، ڈی 21ویں صدی۔ تو اردو میں جو افسانے کی روایت آئی ہے یہ 20ویں صدی کے پہلی دہائی میں آئی ہے، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، افسانے کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ افسانے کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے جس کے بغیر اس کا تصور محال ہے؟ آپشن اے کردار نگاری، بی وحدت تأثر، سی مکالمہ نگاری، ڈی زبان و بیان۔ اس کا صحیح جواب ہے وحدت تأثر۔ وحدت تأثر افسانے کے لیے لازمی ہے، بغیر کردار کے بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں اردو میں، مکالمے کی بھی نہیں ہے، زبان و بیان کا مسئلہ نہیں ہے، وحدت تأثر زیادہ ضروری ہے، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اردو میں افسانے سے پہلے کس صنف میں کہانیاں سننے کا رواج تھا؟ آپشن اے ناول، بی خاکہ، سی سوانح، ڈی انشائیہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ فکشن میں بنیادی طور پر 3 اصناف آتی ہیں، نمبر 1 داستان، نمبر 2 ناول، نمبر 3 افسانہ۔ تو افسانے سے پہلے کون سی صنف تھی وہ دیکھنا ہے، تو آپشن اے یہاں ناول دکھ رہا ہے تو ناول پر ہم ٹک لگائیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جو بھی ہم نے کہا وہی آ گیا ہے، پہلے داستان ہے، پھر ناول ہے، پھر افسانہ ہے، اس میں جو بھی آپشن ہوگا وہ ہم اسی پر نشان لگائیں گے، داستان ناول افسانہ۔ آپشن اے بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، تو 8 نمبر کا جواب نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو ادب میں کہانی کہنے اور سننے کی روایت کہاں سے آئی؟ کہانی کہنے اور سننے کی روایت ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ آپشن اے عرب، بی یونان، سی بھی یونان ہو گیا ہے، ڈی خراسان۔ تو ہمارے یہاں جو روایت آئی ہے وہ عرب سے آئی ہے، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، افسانہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا آپشن ہے آپشن اے خاکہ، بی کہانی، سی مرثیہ، ڈی قصیدہ۔ تو افسانہ کا دوسرا نام کہانی بھی ہے، تو کہانی بی آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، ذیل میں داستان کی کون سی بنیادی شرط ہے؟ داستان اور ناول افسانہ تینوں کی الگ الگ شرطیں ہیں، تو داستان کی شرط یہاں پوچھ رہا ہے، آپشن اے طوالت یعنی لمبائی، نمبر 2
مطلب بی ہے فوق الفطری عناصر، ایسے کریکٹر ہوں جو ہمارے ذہن سے اوپر باؤنس ہو جائیں، سی دونوں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں، تو اے اور بی دونوں ہے، تو آپشن سی صحیح جواب ہوگا دونوں، طوالت بھی ہے اور فوق الفطری عناصر بھی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، افسانے کی اجزائے ترکیبی میں شامل نہیں ہے، کیا شامل نہیں ہے؟ اے پلاٹ، بی واقعہ نگاری، سی طوالت، ڈی داستانوی فضا۔ افسانے کے جو اجزائے ترکیبی ہے اس میں طوالت، سی جو طوالت ہے لمبائی، افسانے لمبے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ داستان کی بنیادی شرطوں میں سے ہے، تو سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، وحدت تأثر سے کیا مراد ہے؟ وحدت مطلب ایک ہونا، تأثر مطلب اثر، کسی اثر کا ایک ہونا، مطلب کہانی پڑھتے ہوئے ایک اثر قائم ہو آپ کے ذہن میں، وہی ہے وحدت تأثر۔ آپشن اے ہے خیال یا وحدت کا ایک ہونا، بی ہے کئی کہانیاں ایک ساتھ چلنا، سی کرداروں کی بھرمار ہونا، ڈی زبان و بیان میں تضاد ہونا۔ اس میں آپشن اے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ خیال یا وحدت کا ایک ہونا یہی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، افسانے کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے نا، اس میں پوچھ رہا ہے جو آپشن آپ کے یہاں ہیں، اے جگہ کا تعین، بی وقت کی نزاکت، سی پلاٹ، ڈی ماحول۔ اس میں ان چاروں آپشن میں ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ تو آپشن سی جو پلاٹ ہے وہ افسانے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، افسانہ چاول پر قل هو اللہ لکھنے کی ٹیکنیک ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ہم بچپن میں جب جاتے تھے میلہ وغیرہ میں تو وہاں رنگ وغیرہ ملتے تھے ہم لوگوں کو، جس میں پانی میں کچھ نام لکھوانا ہو، تو بہت مشکل فن ہوتا ہے چاول کے دانے میں کچھ لکھنا، تو یہ کس کا قول ہے کہ افسانہ چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یعنی بہت مشکل فن ہے؟ آپشن اے قاضی عبدالستار، بی عالم سرور، سی رشید احمد صدیقی، ڈی طارق چھتاری۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، قاضی عبدالستار۔ قاضی صاحب خود اچھے ناول نگار اور تاریخی ناول نگار گزرے ہیں، علی گڑھ سے ان کا تعلق رہا ہے، کافی اہمیت ہے ان کی، ان کے ناولوں کی اہمیت ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، جس افسانے میں پلاٹ نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، پلاٹ نہیں ہے تو انگریزی میں بولیں گے پلاٹ لیس، تو اس میں جو آپشن نظر آئے گا پلاٹ لیس کا وہ آپ کا صحیح ہوگا، تو آپشن ڈی ہم کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ پلاٹ لیس افسانے لکھا ہوا ہے، تو 16 نمبر کا آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ 17 نمبر ہے، اردو میں پلاٹ لیس افسانے کس عہد کی پیداوار ہے؟ مطلب کب لکھے گئے پلاٹ لیس افسانے؟ آپشن اے جدیدیت، بی مابعد جدیدیت، سی ترقی پسند تحریک، ڈی رومانیت۔ تو جدیدیت آپشن اے صحیح ہے، جس کا ماڈرنزم بولتے ہیں انگریزی میں، جو 1955-60 سے شروع ہوتا ہے اردو میں، اور یہ 70 75 80 تک چلتا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، وحدت تأثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ سوال کو گھما پھرا رہا ہے، تو آپ ہر طرح سے راضی رہیں، ذہن آپ کا کام کرے، اسی لیے اس طرح کے سوال دیے جا رہے ہیں۔ آپشن اے داستان، بی ناول، سی افسانہ، ڈی ڈرامہ۔ آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے، افسانہ۔ سوال نمبر 19 ہے، افسانہ لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ناول نگار، بی خاکہ نگار، سی افسانہ نگار، ڈی انشائیہ نگار۔ تو افسانہ لکھنے والے کو افسانہ نگار کہیں گے، آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، کہانی یا افسانے کو کتنی نشست میں ختم کیا جاتا ہے؟ نشست مطلب بیٹھک، کتنی بار بیٹھ کر آدمی دل جمعی سے پڑھ لے، تو آپشن اے ہے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ افسانے کے بارے میں ہے کہ اس کو ایک بیٹھک میں ختم کر دیا جائے، لہٰذا آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، ذیل میں کس کا شمار غیر افسانوی ادب میں نہیں ہوتا ہے؟ غیر افسانوی ادب میں نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں آپشن دیا ہے، نمبر 1 انشائیہ، بی سوانح، سی ناولٹ، ڈی خود نوشت۔ تو ناول یا ناولٹ یہ افسانوی ادب میں ہوتا ہے، فکشن میں ہوتا ہے، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ 22 نمبر ہے، فکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 فرضی بات، بی سچا واقعہ، سی لوک کہاوت، ڈی ماورائیت۔ تو فکشن کا مطلب ہوتا ہے فرضی بات، من گڑھت بات، آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، کہانی کا جوہر کس صنف کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے؟
कहानी का जौहर किसकी खसूसियत नहीं है, मतलब कहानी होना चाहिए, कहानी बिल्कुल होनी चाहिए। ऑप्शन ए है तनकीद, बी नावलेट, सी अफसानचा, डी दास्तान। तनकीद में कहानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है कि इसमें कहानी की ज़रूरत नहीं होती है। सवाल नंबर 24 है, कौन सी अज्जाए तरकीबी दास्तान, नावल और अफसाने में मुश्तरक है, यानी सेम है। ऑप्शन ए माहौल, बी फ़ौकुल फितरी अनासिर, सी फ़ज़ा साजी, डी कहानी का जौहर। कहानी का जौहर मतलब कहानी का होना, तो ऑप्शन डी हमको ज़्यादा मौजू मालूम हो रहा है कि कहानी का होना दास्तान के लिए भी, नावल के लिए भी और अफसाने के लिए भी बुनियादी शर्त है। सवाल नंबर 25 है, किसी भी सिन्फ की पहचान किस बुनियाद पर होती है। ऑप्शन ए उसलूब, बी दिलकशी, सी जुमलेबाजी, डी ज़मानी मसला। तो किसी भी टेक्स्ट की पहचान हम लोग उसलूब से यानी स्टाइल से करते हैं। हम 5 अफसाना निगारों को पढ़ेंगे, गिरीशचंद्र हैं, बेदी हैं, मंटो हैं, प्रेमचंद हैं या इंतज़ार हुसैन है। सबका उसलूब, सबका राइटिंग और स्टाइल अलग अलग है, तो उसकी पहचान उसलूब यानी स्टाइल से होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर है, झैल में कौन सी अज्जाए तरकीबी अफसाने की नहीं है। ऑप्शन ए माहौल साजी, बी तवालत, सी तजस्सुस, डी इस्लाह निगारी। तो इस पूछ रहा है कि कौन सी अज्जा तरकीबी अफसाने के लिए नहीं है, तो बी तवालत जो है, कहानियाँ लंबी नहीं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, तो ये बी सही जवाब है। सवाल नंबर 27 है, अफसाने का अंजाम कैसा होना चाहिए। अफसाने का अंजाम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए तजस्सुस, बी यकीन, सी अलमिया, डी खुश। तो हम जानते हैं कि अफसाने का आगाज़ चौंकाने वाले जुमले से होना चाहिए और उसका अंजाम तजस्सुस यानी सस्पेंस पर होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे तजस्सुस, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, तजस्सुस यानी सस्पेंस पर होना चाहिए। आखिरी सवाल है, अफसाने का लुग़वी माना क्या नहीं है। अफसाने का लुग़वी माना होता है मनगढ़ंत बात, लेकिन पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मनगढ़ंत बात है, ख़याली बात ये भी है, सी झूठा वाक़या ये भी है, डी सच्चा वाक़या ये नहीं है, मतलब सच्चे वाक़ये बयान नहीं होंगे अफसाने में। तो तीनों सही है, डी गलत है, मतलब यही सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। तो आपको ये नोट्स कैसे पसंद आ रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं इसको, कोई और इस्लाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें मशवरे से नवाजें कमेंट करके। और अगली वीडियो में हम लोग अफसाने के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मारूती सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और जब तक इम्तिहान आए आप पूरी तरह से तैयार रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।